ہماری انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعلیمی ادارے بند نہ ہوں، مطلب ہے ایسے ایسے حالات میں جب کہ ہمیں ہیلتھ والے بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی حالات بڑے یہ ہیں، ہم پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھلے رہیں۔ اب یہ آپ نے مختلف تجاویز دی ہیں کہ جی 1 اور 2 ڈیز کے لیے آپ نے کہا، ہم نے کے پی میں یہ ٹرائی کیا تھا کہ بچے اسکول ایک دن آتے تھے، اپنا ہوم ورک لے کے چلے جاتے تھے تاکہ ان کا یہ ایک آنا جانا جو ہے اسکول میں قائم رہے اور ہوم ورک بھی جو ہے وہ چلتا رہے۔ سو یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے، ہماری 24 تاریخ کو میٹنگ ہے جس میں ہم نے، لیکن یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، اور ابھی تک جتنی بھی ریسرچ نظر آئی ہے اس میں ہمارے جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا یہ خیال ہے کہ اسکولز جو ہیں ان کے ساتھ لنک ہے انفیکشن کی اسپریڈ کا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسکولوں کے اندر، اس کی وجہ ہے کہ اسکول جو ہے نا 5 کروڑ بچہ میاں صاحب اس وقت اسکولوں اور یونیورسٹی مطلب تعلیم کے ساتھ ہے، 5 کروڑ، تو وہ ایک آپ کا سگنیفیکنٹ پورشن ہے آپ کی پاپولیشن کا۔ تو جب سارے اسکول کھل جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ان کی ساتھ ہوتی ہے، ٹیچر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کنٹین والے فلاں فلاں، سو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جو اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ پھر پھیلتی بھی ہے۔ تو جو ابھی ہم نے 2 ہفتے کے لیے چند جگہ بند کیے تھے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ذرا انفیکشن کا جو سائیکل ہے اس کو توڑیں۔ اور آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ابھی تک بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جن ضلعوں میں جہاں جہاں مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اسکول کھلے رہنے چاہیے۔ اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے پنجاب کی طرف سے ہمیں کیا ایڈوائس آتی ہے، تو اس میں راجہ یاسر صاحب اور مراد راس میٹنگ میں ہوں گے تو وہ پھر ہمیں بتائیں، ڈاکٹر یاسمین بھی ہوں گی، تو ان کا سارا مل کے تو ایک متفقہ فیصلہ جو ہے ہم میٹنگ میں کریں گے۔ جی سر، قاسم عباس صاحب ہیں اردو بازار سے، ہمارے کنوینر بھی ہیں کمیٹی کے ادھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پریزیڈنٹ جناب طارق مصباح صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے سی این سی کے معاملات کو ٹیک اپ کیا اور اس پہ فوری اقدامات کا فیصلہ کیا اور ہمارے ساتھ سب دوستوں کو ساتھ لے کے چلے۔ طاہر منظور صاحب ہمارے وی سی، انہوں نے بھی بہت ہی اس میں افیکٹو رول ادا کیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں شفقت محمود صاحب کا، منسٹر ایجوکیشن، وہ یہاں پہ موجود ہیں، جناب راجہ یاسر صاحب منسٹر ہائر ایجوکیشن۔ گزارش یہ ہے منسٹر صاحب کہ جب یہ مسائل ہمارے شروع ہوئے تو کیفیت جو تھی نا، ایک جو بالکل ایک کیفیت ایسی تھی جو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مطلب لاک ڈاؤن ہو گیا، اسکول بند ہو گئے، ہمارے بزنس بند ہو گئے، اس میں کنٹینیوس پورا سال جو ہے نا اس پورا جو سیکٹر ہمارا ہے وہ اس میں مبتلا رہا ہے اس بات میں کہ ہم اپنے مال نہیں بیچ سکے۔ جو پرائیویٹ پبلشر تھے ان کے مال جو جہاں پہ انہوں نے بھیجے ہوئے تھے واپس آنا شروع ہو گئے، اور 20 لاکھ کے لوگ، 20 لاکھ کے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ وابستہ ہیں اس پیشے سے، اس ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ان کے جو روزگار سے وہ داؤ پہ لگے ہوئے تھے، اور واقعی یہ سچویشن ایسی تھی کہ وہ ذہنی مریض بن گئے۔ تو لہذا یہ جو ہمارے بھائی جان نے جو تجویز دی ہے کہ اسکولوں کو 2 شفٹ میں کر لیا جائے یا 3 شفٹ میں کر لیا جائے کر کے، کیونکہ جب اسکول کالج یونیورسٹی چلیں گے تو پوری سائیکل چلے گی، اس کو احتیاطی تدابیر کے تحت ہی اس کو مطلب امپلیمنٹیشن کیا جائے۔ اور اس کی سب سے ضروری بات جو ہے کہ تھوڑا سا نظام چلتا رہے تاکہ جو اینڈ ہمارا جو ٹریڈر ہے، جو اردو بازار کے پبلشر ہیں، جو پورے پنجاب میں جو پبلشر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی روزگار کا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہے۔ وہ وابستہ ہے ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اسکولز کے ساتھ، کالجز کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ، لہذا بہت پریشانی ہے۔ اس پریشانی کو بھی گورنمنٹ اسی طرح ٹیک اپ کرے جس طرح کہ سنگل نیشنل کرکلم کا جو سلیبس تیار کیا گیا، جو کہ انتہائی اچھا قدم ہے جس کو ہم سراہتے ہیں، جس پہ لاہور چیمبر آف کامرس جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، اور مسٹر پریزیڈنٹ جناب طارق مصباح صاحب نے اس معاملے کو اسی طرح لیا ہے جیسے کہ یہ ایک برننگ ایشو ہے،
اور ہمیں ساتھ لے کے چلے اور ہماری باتیں سنی گئیں اور ہماری باتیں مانی گئیں. کچھ جو مسائل تھوڑے سے رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت انتہائی اچھا قدم ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم پورے ملک میں اور پنجاب میں اسپیشلی اس کو نافذ کیا جا رہا ہے. لیکن جو کیفیت ہے نا کہ جو ہم ایک دن سوچتے ہیں اس کو فیصلہ کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو وہ ذرا کیفیت چینج ہوئی ہوتی ہے, فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. جو ہمارا آگے بروکر ہے, جو ہمارے آگے دکاندار حضرات ہوتے ہیں, وہ جو انہوں نے ایک مال سٹاک کرنا ہوتا ہے وہ بے یقینی کی کیفیت میں ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں نہیں اس طرح معاملہ چل رہے جس طرح چلنے چاہیے تھے. تو لہٰذا جو ٹریڈرز ہیں ان کو بھی مطلب بالکل اس میں ایز اے اسٹیک ہولڈر ان کو لیا جائے اور ان کی بات سنی جائے, اور اس معاملے کو کیونکہ ہم سب لوگ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ان کو بھی اس کا پارٹ آف رکھا جائے ہر صورت. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عرض یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دی ہے, ہم تو تعلیم کے وزیر ہیں اور اس لیے ہمارا تو سارا فوکس یہ ہے کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے, اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ مجبوری آ جاتی ہے کہ جو ہیلتھ کے اسٹیٹسٹکس ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیری پھر ذمہ داری ایک اور بھی آ جاتی ہے کندھوں پہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی خرابی ہو گئی تو اس کی بڑے ریپرکشنز ہوتے ہیں. سو بہرحال, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ اسکولوں کا سلسلہ جائے. جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے, راجہ یاسر صاحب میرا خیر اس کمیٹی میں تھے ہاشم والی میں, تو میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا, ہم نے تو ان رائٹنگ پنجاب گورنمنٹ کو کئی دفعہ لکھا, اور اس کے بعد ہمارے کہنے پہ یہ کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی نے ساری چیزیں تقریباً ریزالو کر دی ہیں. ایک چیز راجہ صاحب رہ گئی ہے, میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ابھی بتایا گیا ہے, مجھے نہیں پتا تھا اس کا, لیکن انہوں نے بتایا کہ جی ایک تو 31 مارچ تک ساری کتابیں جو ہے سبمٹ کر دیں, اور دوسرا انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ کوئی رکھ دیا ہے, پتہ نہیں کہ جی ہمارا اتنا خرچہ ہوتا ہے. ہاں کتنا ہے؟ نہیں, لیکن پہلے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایک پیسہ بھی پر بک پر اب نہیں ہے. تو آپ نے ہمارا پال دیکھی ہے؟ ابھی اس کا بتا رہے ہیں ذرا آپ بتائیں گے, تو آپ تو میٹنگز میں موجود تھے. بیسیکلی جمع آپ نے بھی کرانی ہے, لیکن مئی تک آپ کو جواب دے دیں گے, یہ انہوں نے کہا. کتابیں تو آلریڈی آپ کی بنی ہوئی ہیں نا. آپ نے اپنی کتابیں جمع کرا دینی ہے, باقی پروسیس جو ہے 24 مئی تک ختم ہو جائے گا. سر ود ڈیو ریسپیکٹ سر, ریویو کرانی, انٹرنل ریویو اینڈ دین بورڈ. After these two exercises, we have to submit the books with PCB before 31st March میں. سر اس میں جو ایشو ہے نا, دو پرابلم ہیں. یہ کہتے تھے کہ جلدی ہمیں جواب دیا جائے. اگر جواب جلدی لینا ہے انہوں نے تو پھر ان کو سبمٹ بھی جلدی کرانی پڑیں گی, نہیں تو وہ ڈیٹ آ گئی, ان کو مئی تک جواب چاہیے نا. تو اگر مئی تک ہم وہ لے کے اگست یا وہ تو اگست سے ہم واپس مئی تک ان کو کنونس کیا اسکول ایجوکیشن کو, اس کمیٹی نے, کہ اس کو مئی میں لے کے آئے, تو obviously ان کو بھی تو 1.5-2 ماہ چاہیے اس کو ریویو کرنے کے لیے, یا پھر یہ پروسیس ختم کر دیں. اس میں صرف یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو انہوں نے خود کروانا ہے بورڈ سے. یس جی سر, میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی سجیشن سر کہ ٹائم فریم رکھ دیا جائے, لائک بورڈ ہمیں 2 مہینے میں NOC دے دے کسی بھی بک کا, اور فرسٹ کم فرسٹ سروس اور ڈیڈ لائن کو ویو کر دیں, اور ایک پیریڈ رکھ دیا جائے 2 مہینے کا, بورڈ ہمیں آپ ایسے کریں نا صاحب, اگر بات میں آپ میٹنگ کر لیں سر, ہم ان سے ملتے سر, اور I was so happy sir, اور ماشاءاللہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ہمارے کیس کو ایڈریس کیا, بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ راجہ صاحب
बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं. सो इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता था. तो अगर आज हमें टाइम देते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा है ये सर. जो उलमा बोर्ड है ये आपका प्रोफेशनल असेंबली की एक्ट है. सर जो बात अहम है वो ये है कि ऑलरेडी इनका काफ़ी मैंने और हाशिम ने, तो ज़ाहिर जैसे मनवानी है आप एक आपसे मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि वो कितना इतनी लीवरेज उन्होंने कहने पे ही दी है, काफ़ी हमने उनको कन्विंस किया है. ठीक है जी. राइट. और दो जी जी जल्दी आज मैं माइंड साइंसेस ट्रेनर हूँ और मैं चाहती हूँ आपकी तवज्जो एक चीज़ के बारे में दिलाना चाहती हूँ. ह्यूमन माइंड जो होता है उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है. क्या फ़र्क होता है कि एक वज़ीर बन जाता है और एक आम सा बंदा रह जाता है अनसक्सेसफुल है कि उस वज़ीर की एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग होती है, एक ख़ास किस्म का उसको माहौल किस वो इक्वली एक दूसरे, लेकिन उस तबके के लोगों के मुताबिक उनका माइंड किस तरीके से वर्क करे कि वो सब ग्रो है. लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि मिले तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक नोबल कॉज के लिए मैं पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहूँगी ट्रेनिंग फील्ड में. और लाहौर चैम्बर की कन्वीनियर होने के नाते भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की आई वुड लव कि कुछ लोग यहाँ से सोसाइटी से उठें जो पब्लिक सेक्टर में इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच ऑन दिस. गुजारिश ये है कि सारे स्कूलों के स्टैंडर्ड एक बराबर करना एक बहुत बड़ा टास्क है. अमेरिका में भी अगर आप जाएं या डेवलप वर्ल्ड में भी जाएं तो अगर आपका जो एरिया चेंज होता है तो स्कूल के वैल्यूएशन भी चेंज हो जाती है. सो बल्कि किराए बढ़ जाते हैं जहाँ पे स्कूल डिस्ट्रिक्ट जिसको जो अच्छा बेहतर होता है जी. सो वेरिएशन तो हर जगह है, लेकिन ये जो हमने यकसा तालीमी निसाब इंट्रोड्यूस किया इसका मकसद ये था कि कम से कम निसाब पहले एक जैसा करें. अब हमारे लिए चैलेंज क्या है कि निसाब बनाना और उसको रिव्यू भी करना है. उसके अंदर कई चीज़ें आएंगी जो कि प्रैक्टिस में पता लगेगा कि उसको ठीक बेहतर किया जा सकता है, वो भी करेंगे. अब दूसरा चैलेंज है टीचर ट्रेनिंग, कि जो एक गांव का स्कूल टीचर है और एक जो एक एलीट प्राइवेट स्कूल का टीचर है उसकी कैपेसिटी को हमने एक बराबर कैसे करना है, वो बड़ा मुश्किल काम है. लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके ज़रिए ज़रूरी नहीं है कि टीचर ट्रेनिंग के लिए इस टीचर को लाहौर लाना पड़े या कहीं लाना पड़े. वो जहाँ पर मौजूद है टैबलेट के ज़रिए डिस्टेंस लर्निंग मेथडोलॉजी के ज़रिए उसको रोज़ लेसन भी आ सकता है, रोज़ मॉनिटर भी हो सकता है. अब टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे मौके फराहम कर दिए हैं जो कि पहले नहीं थे. तो इसलिए इंशाल्लाह आई एम सो सॉरी आई विल ऑब्जेक्ट कि पब्लिक सेक्टर के अगर टीचर्स इतने ही अच्छे हों कि डिस्टेंस लर्निंग करना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम ही कोई ना हो. तो हमने उनको लाना है इस चीज़ के ऊपर कि हमने डिस्टेंस लर्निंग करनी है, क्योंकि अगर डिस्टेंस लर्निंग से जहां आप चंद 100 या चंद हज़ार लोगों की ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पे कई लाख टीचर्स की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट बैकअप सिस्टम. व्हाट यू रियली नीड इज अ प्रॉपर बैकअप सिस्टम. वंस यू हैव अ प्रॉपर बैकअप सिस्टम, वो तो एक टैबलेट है, आपने एक टीचर को टैबलेट देनी है और उसको मॉनिटर करना है, उसको लेसन भेजना है. आजकल तो टेक्नोलॉजी ये भी है कि वो जब सफ़ा उल्टाएगा ना अपनी टैबलेट का तो पीछे रिकॉर्ड हो जाएगा कि उसने एक्चुअली पढ़ के सफ़ा जो है उसको उल्टाया. सो देर आर बहुत टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है एंड वी आर डिटर्मिन्ड टू यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर टीचर ट्रेनिंग. इसी तरह जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो तो नेचुरली फ़र्क होंगी कि अब एचसन कॉलेज की फैसिलिटीज़ और एक देहाती स्कूल की फैसिलिटीज़ में फ़र्क है.
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ انویسٹمنٹ کر سکیں اس میں، لیکن اس چیز میں ٹائم لگے گا اور سارے اسکول کبھی بھی ایک جیسے برابر نہیں ہوں گے. تھینک یو سر. حاجی آصف شہر صاحب ہیں جی، ہمارے بورڈ ممبر ہیں جی لاہور چیمبر میں. تھینک یو ویری مچ. بھائی صاحب بس 2 منٹ ہیں، انہوں نے جانا ہے. سر ایک منٹ. ہاں بس. تھینک یو ویری مچ مائی آنریبل پریزیڈنٹ صاحب. میرے منسٹر صاحب سے 2 کوشچن ہیں سر. ایک پہلا تو ہے سلیبس کے بارے میں. سر 35 سال پہلے ایک اسٹوری تھی مسٹر چپس، وہ پڑھتے تھے مسٹر چپس. یہ 2 سال پہلے میں نے بک دیکھی ہے، وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے. سر مسٹر اس چپس سے کیا لینا دینا سر؟ اس کی نسبت اگر آسان زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہوتا تو بچے کو تھینک یو جی. اس میں ایکچولی ابھی تک ہم نے صرف پہلی 5 کلاسز کا کریکولم بنایا ہے سر. اب ہمارے نیکسٹ فیز میں 6, 7, 8 کا ہم بنا رہے ہیں. جی جی. پھر 9, 10, 11, 12 میں جائیں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن چیزوں کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کبھی سلیبس کا حصہ نہیں. خالد چپس کا چانس بڑا تھوڑا ہے. خالد پرویز صاحب ہیں جی. اچھا سر دوسرا سر جی سر دوسرا ختم نہیں ہوا. تھینک یو جی. سر دوسرا فیس کے بارے میں سر، ایک جو کلاس ہے جو 50,000 فیس دیتے ہیں ان کی 5-10,000 بڑھ جائے یا کم ہو جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا. جو بیسیکلی بچے بیچارے غریب لوگ ہیں جو 5,000 فیس دیتے ہیں اور ان کی فی 500 یا 1,000 کم ہو جائے اس کووڈ کی وجہ سے، دیکھیں آج کل اسکول بند ہے لیکن فیسیں جا رہی ہیں. تھینک یو سر. یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں کا. صرف میں اتنا کہوں گا کہ جب بچہ پہلی دفعہ کسی اسکول میں جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک مارکیٹ پلیس ہے. وہ اس طرح ہی ہے جس طرح کہ آپ جا کے مرسیڈیز بینز بھی خرید سکتے ہیں، آپ جا کے ٹویوٹا کرولا بھی خرید سکتے ہیں، موٹر سائیکل بھی خرید سکتے ہیں. وہ انکم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پرابلم کہاں آتا ہے؟ پرابلم یہاں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ اسکول میں جانا ہے، لیٹ سے 5,000 والے میں کر لیا، تو ایک دم فیس بڑھا دی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. فیس جو ہے وہ کسی سسٹم کے تحت بڑھنی چاہیے. ونس یو ہیو میڈ اے ڈیسیژن، چاہے آپ نے ₹1,00,000 والا اسکول لیا ہے، چاہے آپ نے 500 یا ₹1,000 والا اسکول لیا ہے، اس کی جو انکریز ہے نا، ونس یو ہیو باٹ ان ٹو دا سسٹم، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی دم جو ہے نا وہ 50% فیس بڑھ جائے. اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک پورا 5% اور 8% کا ایک سسٹم ہے جو کہ، تو میرا خیال ہے وہ صحیح ہے. جی خالد پرویز صاحب ہیں جی، ہمارے سینئر ممبر ہیں. تشریف لائے اور بہت بڑی آج ہمارا بچھانا حکومت کے ساتھ چلے اور اس کے اس مشن کو آگے بڑھائے جس میں یکساں تعلیمی نظام ہے جو آپ کا ویژن ہے اسی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کریکولم اور